السلام علیکم. میری حیثیت اس سے پہلے طفل مکتب کی بھی نہیں تھی. میں بیک بینچر رہا ہمیشہ سے. بہت شروع میں راجہ صاحب میرے ظاہر ہے والد محترم ہیں، ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے جیسے ارسلان صاحب کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور ان کی ٹیم مشغول رہتی ہے، اسی طرح میرا ایک رول رہا، اختر بھائی کا رول رہا. کچھ بھی زندگی میں حاصل نہیں کیا سوائے اس کے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ابھی عقیل شافی صاحب محترم ظاہر ہے والد صاحب کے دوست ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بلکہ آپ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ کم از کم سال میں ایک محفل کی جائے. بات یہ ہے کہ مجھے وہ دور یاد ہے جب راجہ صاحب چوپال میں یا ناصر باغ میں ہم جاتے تھے. بعض اوقات بہت مشکلات ہوتی تھیں. ناصر باغ میں دروازہ بند ہے، چوپال میں ناصر باغ میں اس طرح ہوتا رہا، الحمرا میں اس طرح ہوتا رہا، لیکن ایک ہی فکرہ ہم نے ان سے سنا ہے. ہم نے اپنا مقصد پورا کیا، ہم نے اپنا ہم کچھ بچھا کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ، اور ہمارا کام ہے بیٹھ جانا. باقی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. جن کی محفل ہے وہ خود اسی طرح اس پہ کام ہوتا ہی رہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جناح ہال میں بہت چھوٹا تھا میں، تو ایک محفل ہوئی. معذرت میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اس میں بہت زیادہ جناح ہال میں ایک محفل تھی، بہت پہلے کی بات ہے. تو اس میں راجہ صاحب اور میں جب ہم وہاں پہ پہنچے تو بارش ہو رہی تھی، شرابور ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ یہ کوئی بھی نہیں آئے گا آج یہاں پہ اس محفل میں کوئی بھی نہیں آئے گا. جو حالات ہیں، بہت تیز بارش تھی، لیکن ہم محفل کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، ہاتھ ملایا، گلے لگے. ہم نے کہا کہ یہ کمال ہو گیا. اتنا بڑا ہال نہ صرف بھرا ہوا تھا بلکہ پیچھے لوگ پانی میں شرابور وہاں کھڑے ہوئے تھے. سیٹوں پہ جگہ ختم ہو گئی. تو یہ جن کی محفل ہے، میرے پاس الفاظ بھی ٹوٹے پھوٹے ہی ہوتے ہیں، جن کی محفل ہے یہ وہی سجاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم نے بس اپنا کام کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو محفل ہے ان کی وہ جاری رہے گی. کچھ اختر بھائی آپ کو فرمائیں گے کہ وہ آگے ہمارا کیا پلان ہے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور دوسرا چھوٹی سی چیز عرض کروں گا. 70s کے اواخر میں اور 80s کے اوائل میں راجہ صاحب ایک کام کیا کرتے تھے جو پی سی ہوٹل ہے ان دنوں، پرل کانٹیننٹل. یہ اس زمانے میں انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا. تو وہاں پہ سکولوں کے پنجاب بھر کے جتنے سکول ہیں اس میں ان میں مقابلہ نعت خوانی کروایا کرتے تھے. تو جتنے بھی لوگ ہیں بہت زیادہ، جیسے آپ خدمت کر رہے ہیں، بہت اوائل میں راجہ صاحب نے اسی انداز میں کی ہے، اور آپ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور آپ کی ٹیم بھی اسی نقش قدم پہ چل رہی. مجھے اب اجازت ہے کہ میں چند الفاظ عرض کروں. آپ راجہ صاحب کی زندگی کو ان کے کلام کے حوالے سے جانتے ہیں. میں عرض کروں گا کچھ ایسی چیزیں جو میں نے 53 سال کی زندگی میں گھریلو معاملات میں کچھ دیکھی ہیں. آج سے 73 سال پہلے 1947 میں میانی ضلع سرگودھا میں ایک بچہ ختم قرآن کی تقریب میں نعت ترنم سے پڑھنے کی غرض سے اسٹیج پر آیا. نعت پڑھی، لیکن بعد میں بزرگوں نے سمجھایا کہ تمہاری آواز نعت ترنم سے پڑھنے کے لیے موزوں نہیں ہے. اپنے والد مکرم جناب راجہ غلام محمد اور والدہ محترمہ نور فاطمہ سے نعت کی لوریاں سنتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار اس بچے نے عہد کیا کہ اگر میں نعت ترنم سے نہیں پڑھ سکتا تو کیا ہوا، تحت اللفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ضرور کروں گا. اس بچے کا نام رشید احمد تخلص محمود اور قلمی نام راجہ رشید محمود تھا. نتیجتاً 12 اپریل 2021 کو راجہ صاحب اپنا 74واں مجموعہ نعت صفحہ کرتاس پر رقم کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے.
اس کے علاوہ دیگر اسلامی موضوعات پر 260 سے زائد کتب کتابی شکل میں منصہ شہود پر جلوہ افروز ہوئیں، اور اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ نعت کائنات جیسی اس کو ہم ایک کتاب کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن یہ 840 صفحات کی کتاب ہے، A4 سائز میں ہے، یعنی عام کتابی سائز سے ڈبل ہے، اور یہ ساری 4 کلر ہے، تو یہ بھی ان کی ایک کاوش ہے۔ اسی طرح تحریک ہجرت 1920 میں ہوئی تھی، اس پر ایک ہی کتاب ملتی ہے اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور وہ راجہ صاحب نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاسانی خالق و مالک کے لاسانی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت شعار ہو اور اس عشق کا پرتو شخصیت میں نہ جھلکتا ہو، کیونکہ آدمی کا اسلوب اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ راجہ رشید محمود کا زرخیز ذہن حمد اور نعت کے حوالے سے نت نئے موضوعات کی تلاش میں محو سفر رہا۔ ابلاغ اپنی وسعتوں کو چھوتا ہوا مسلسل تجلیات کی وادیوں کی طرف بڑھتا رہا۔ ان کے نظم و نثر کے عدیم النظیر اسلوب میں اسالیب نعت، عنوانات مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ کاریاں، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سپردگی کی ادائیں، مشاہیر نعت کی کاوشوں کی تب و تاب، اصناف مدحت نگاری کی چمک، روضہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر تابانیاں، عشق کی وارفتگی، فکر و علم کی تابانیاں، شعرائے عصر حاضر کے لیے پیغام اور دیگر سیر حاصل مضامین ملتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں چند واقعات عرض کرتا ہوں جس سے راجہ صاحب کی صاف گوئی، جھوٹ سے نفرت، نمود و نمائش سے گریز اور دیگر اوصاف حمیدہ عیاں ہوں گے۔ ویسے تو بہت سارے اصحاب اس بارے میں ان کے اوصاف سے آگاہ ہیں۔ 1987 میں ایک ایسے دوست گھر آئے جن سے وہ ملنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے جب اندر آ کر ان کو بتایا کہ فلاں صاحب آئے ہیں تو مجھے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ ابھی میں مڑ کر 2-3 قدم چلا ہی تھا کہ فرمایا رک جاؤ، جھوٹ نہیں بولنا، میں ان سے ملوں گا۔ اور آپ یقین کریں ان 53 سال کی زندگی میں نے یہ واحد جھوٹ ہے جو ان سے سنا ہے، جو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے 1962 سے 1995 تک بطور سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو منسلک رہے۔ بہت آسانی سے بورڈ کی کالونیز میں 1 کنال تک کا پلاٹ لے سکتے تھے، لیکن اپلائی صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 مرلے کا گھر دے رکھا ہے اور درخواست میں مجھے یہ لکھنا پڑے گا کہ یہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ پابندی صلاۃ کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ قریباً ان کی وفات سے قریباً 3-4 ماہ پہلے بول و براز کی بندش کی تکلیف سہنا پڑی۔ قریباً 5 دن یہی کیفیت رہی، لیکن اس شدید تکلیف میں بھی نمازوں کی پابندی جاری رہی۔ میں نے عرض بھی کیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیجئے گا، لیکن بعد میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جو کہ وہ ہر حال میں کرتے تھے، فرمایا کہ میری اس حالت میں ایک بھی نماز فوت نہیں ہوئی۔ ایک اور عرض کرتا ہوں، آج سے قریباً 15 سال قبل برس یعنی پھل بہری کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، جو کہ دونوں ہاتھوں اور چہرے پر ہونٹ کے نیچے بھی تھا۔ کافی علاج کیا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ علاج کے معاملے میں راجہ صاحب بڑے کانشیس تھے اور کافی احتیاط کرتے تھے۔ ایک دن عالم وارفتگی میں بولے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جس منہ سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اس پر کوئی داغ لگا ہوا ہو۔ آگے عرض کیا کہ ہاتھوں کی خیر ہے لیکن چہرے پر نشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے دونوں ہاتھوں اور چہرے پر برس کے مرض کا خاتمہ ہو گیا، اور احباب گواہ ہیں اس بات کے کہ ان کے جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی نشان نہیں تھا۔ اور میں ایک اور چیز عرض کروں، ساری زندگی انہوں نے جد و جہد کی ہے،
اور یہ جد و جہد کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ قریباً 40 سال پہلے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ان کی آنکھوں میں کالا موتیا تھا، وہ کسی کو نہیں پتہ اس چیز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت خطرناک بیماری جسے ریٹنا کہتے ہیں، آنکھوں کے پردے میں سوراخ، یہ تھے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، آج بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بھی ان سے بات ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، توفیق ہوگی، کام کرتا رہوں گا، اور کام کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے، آخر وقت تک کام میں مصروف رہے۔ آپ کی اجازت سے ایک آپ نے نظم تو ان کی بہت سنی ہوگی ظاہر ہے نعت کے حوالے سے، ایک تحت اللفظ ان کا جو اداریہ ہے وہ میں آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں۔ محبت کی اپنی زباں ہے، اپنائیت اپنا منفرد لہجہ رکھتی ہے، لاڈ پیار کے القاب زبان و بیان کے مروجہ اسلوب کی میزان پر تولے نہیں جاتے، مگر خود احتسابی کی اہمیت سب سے پہلے ہے۔ کیا ہم واقعی محبت کی زبان میں شعر کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنائیت کے اس درجے پر ہیں کہ ہمارا لہجہ اپنی انفرادیت کا جواز رکھتا ہے؟ ہماری ممدوح ہستی نے ہمارے لاڈ پیار کی کتنی پذیرائی کی ہے اور خود ہمارے ساتھ اس نوعیت کا رشتہ استوار فرمایا ہے۔ ہمیں بے تکلفی کا اجازت نامہ کس اتھارٹی نے جاری کیا ہے؟ اگر محاسبہ نفس کا یہ امتحان آپ کو کامیاب قرار دیتا ہے تو فبہا، لیکن اگر آپ میری طرح احتساب کے سوال نامے کا سامنا کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں، منوط معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علو مرتبت اور اپنی کم مائیگی، بے ضباطی اور کم علمی کا شدید احساس آپ کا دامن گیر ہے، عظمت مقام مصطفیٰ علیہ التحیات والثناء کا ادراک ذہن و قلب پر مرتسم ہے، بارگاہ سرور کائنات علیہ السلام و والصلاۃ کے قرآنی آداب آپ کے سامنے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خالق و مالک کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ادب کے لہجے میں کیجیے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے سراپا احترام بن جائیے۔ امتی اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جتنا ادب کرے گا فائدے میں رہے گا۔ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔